نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو ذکر اولیاء قرآن کی روشنی میں اس حوالے سے چل رہی تھی، اور اس سلسلے کی شاہدات یہ ہماری 5ویں نشست ہے، اور یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں بہت سارے دیگر عقائد پر گرد آئی، وہاں اولیاء کے حوالے سے پایا جانے والا جو عقیدہ حق ہے وہ بھی کچھ گرد کا شکار ہوا، اور لوگ بہت ساری غلط فہمیوں کو شکار ہو گئے کہ اولیاء کا طبقہ کوئی خاص طبقہ نہیں ہے، شاید ان کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں آتا، ان کی کرامات کا بیان کرنا یہ ایسے قصے کہانیاں ہیں، ان کی بارگاہ سے ملتا کچھ نہیں ہے، یا ان کا وسیلہ اختیار کرنا بے فائدہ اور بے معنی چیز ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں پچھلی کئی نشستوں سے کہ اولیاء کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، ان کی سیرت و کردار کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کی کرامات کا بیان خود قرآن پاک کے اندر ہے، اور ان کی بارگاہ سے توسل کرنے کا ذکر خود قرآن پاک کے اندر ہے، اور پھر ان کی بارگاہ سے جب کوئی توسل کرتا ہے تو ان کے واسطے سے کیا کیا کچھ ملتا ہے، ان سب باتوں کا ذکر اللہ نے خود قرآن پاک میں کر رکھا ہے۔ تو جو تھوڑا سا بھی قرآن سے تعلق رکھنے والا شخص ہے وہ کبھی ایسی گمراہی کی بات نہیں کر سکتا کہ اولیاء کا کوئی ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ آج کی اس نشست میں نے اللہ کی ایک ولیہ کا ذکر کرنے کے لیے سورہ آل عمران کے ایک مقام کا انتخاب کیا۔ ویسے جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، اس میں تو باری تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنے ولیوں کا ذکر کر دیا۔ میں پھر برکت کے لیے ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہاں تک باری تعالیٰ نے باقاعدہ نہ صرف اپنے ولیوں کا ذکر کیا بلکہ ان کی عظمت اور شان کا بیان بھی کر دیا۔ فرمایا بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ جن کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنی دوستی کے لیے چنتا ہے، اپنی ولایت کے لیے چنتا ہے، اور جن کو پھر وہ چن کر اپنا ولی بنا لیتا ہے، خود ان کا ولی بن جاتا ہے، ان کو اپنا دوست بنا دیتا ہے، تو فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا، بلکہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ آگے ان کی سیرت اور کردار بھی بتایا۔ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کرنے والے ہوتے ہیں، صاحبان تقوی ہوتے ہیں۔ گویا جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جائیں بس وہیں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ آج بالخصوص جس مقام کا میں نے ذکر کیا ہے
وہ اللہ کی نیک بندی اور اللہ کی ولیہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یقیناً حضرت مریم علیہ السلام وہ اللہ کی نبیہ نہیں ہے بلکہ ولیہ ہے، کیونکہ اس پر جمہور اہل علم کا اتفاق ہے کہ عورت مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتی، اور ان کی شان اور مقام دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام پر قرآن پاک کی ایک پوری سورت رکھ دی ہے، تو کیا مقام ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، ذرا اندازہ کر لیں۔ آج سورہ آل عمران میں جو ان کا ذکر آیا ہے وہاں سے چند باتیں بتا رہا ہوں جس سے اولیاء کی نسبت بہت ساری چیزوں کی کلیئرٹی ہوگی۔ باری تعالیٰ نے یہاں پر بات یوں شروع کی، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانی کہ مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں دنیا کے سب کاموں سے آزاد کر کے فقط تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے انہیں وقف کرتی ہوں۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، وہ حاملہ ہوئی، اس وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس کے نتیجے میں مجھے جو کچھ بھی ملے گا، اور ان کا غالب امکان یہ تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اللہ کے دین کی نوکری کے لیے اسے وقف کر دوں۔ یہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی اور نظر مانی کہ مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو دنیا کے باقی کاموں سے آزاد کر کے فقط تیری عبادت بندگی اور تیرے دین کی نوکری کے لیے آزاد کرتی ہوں اور تیری نظر کرتی ہوں۔ فتقبل منی، پس میری طرف سے تو یہ قبول فرما۔ میں بہت ساری چیزوں پر ابھی ذکر نہیں کروں گا چونکہ جو ہمارا موضوع ہے میں چاہتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ بات کروں، مگر اگر کہیں اشارتاً کوئی چھوٹی موٹی بات ضروری سمجھی تو وہ ذکر کرتا چلا جاؤں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیک اور صالح اولاد کو اللہ کی نظر کرنے کی دعا کرنا یہ بھی نیک لوگوں کی سنت ہے، جس کا ذکر خود قرآن کر رہا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، اور ساتھ وہ کہتی ہیں کہ مولا تو ہی سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو تیری نظر کرتی ہوں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اور جیسے ہی جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا انہوں نے وہ جنا تو وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ بیٹی تھی۔ فلما وضعتها، جیسے ہی انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو جنا، تو قالت، تو بول اٹھی، رب انی وضعتها انثی، کہ مولا یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اس پر تھوڑی سی ان کو حیرت اور تعجب ہوا کہ میرا خیال تو یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو وہ زیادہ اچھی خدمت کر سکے گا، مگر مولا یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ واللہ عالم بما وضعت، حالانکہ اللہ بہت بہتر جانتا تھا کہ انہوں نے کیا جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، مگر ساتھ ہی بول پڑی کہ مولا ٹھیک ہے میری خواہش تھی کہ بیٹا ہونا چاہیے، مگر تیری بارگاہ سے بیٹی ملی ہے، جو میں بیٹا مانگ رہی تھی وہ بیٹا کبھی بھی اس بیٹی کی مانند نہیں ہو سکتا جو تو نے مجھے عطا کی۔ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئی کہ مولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر بیٹی عطا کی ہے تو انہی کو تیرے نام پر وقف کرتی ہوں اور نظر کرتی ہوں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور مولا میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، تو نام بھی وہی رکھا۔ تو نام بھی اولادوں کے اچھے رکھنے چاہیے، ان ناموں کی بھی برکت ہوتی ہے زندگی کے اندر۔ والدین کو نام رکھتے ہوئے بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور مولا میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہے۔ یقیناً محفوظ رکھنے والا تو اللہ ہی ہے، مگر باقاعدہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنی اولادوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی پناہ میں دینا، یہ بھی صالحین کی سنت ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔
اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دونوں شہزادوں کو بدبخت شیطان اور نظر بد کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں پڑھ کے اکثر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا تو باری تعالیٰ آگے قرآن میں فرما رہے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی ماں کی طرف سے ان کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی خوب اچھی طرح سے پھر پرورش کی اور ان کو پروان چڑھایا، پھر باری تعالیٰ خود نگہبان بن گئے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ اب یہاں پر وہ بالخصوص ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ولیوں کا ذکر قرآن پاک میں کیسے ہے، ان کی کرامات کا ذکر کیسے ہے، ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگنے کا ذکر کیسے ہے، اور ان سے مانگی گئی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اور پھر کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، میں کوئی قصہ کہانی آپ کو نہیں سنا رہا۔ قرآن کہتا ہے کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے، وہ بند کمرہ تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھیں، باہر سے تالا لگا ہوتا، اندر کسی کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہ ہوتا، تو قرآن کہتا ہے کہ جب بھی زکریہ علیہ السلام دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پاتے، طرح طرح کا رزق موجود ہوتا، کھانے کی نعمتیں موجود ہوتی۔ تو یہ ایک ولیہ کی کرامت ہے کہ ایسی چیزوں کا ان کے پاس پایا جانا کہ جن کا موسم بھی نہ ہو اور پھر آنے جانے کا راستہ بھی کوئی نہ ہو، تو پتہ چلا کہ اگر مولا چاہے تو اپنے نیک بندوں کو بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے بھی وہ نعمتیں عطا کر سکتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ ویسے تو دیکھو نا، جس راستے سے وہ ہمیں عطا کرتا ہے تو بندہ کبھی سوچے تو ہیں تو یہ بھی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی کمال اس کی قدرت ہے۔ ہمیں وہ رزق دیتا ہے، ہم آج کل وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں جس کا ذکر بھی خود قرآن پاک میں وہ کرتا ہے۔ فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، اب یہاں ایک مثال دی ہے، فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ تم زمین میں بوتے ہو، أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، تو اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ باتیں تو وہ ہیں نا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو بندہ کبھی اسی بات پر غور کرے کہ ایک دانے میں سے 700 دانے وہ کیسے پیدا کر دیتا ہے۔ ہم ایک بیج بوتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے نرم و نازک سی کونپل نکلتی ہے، اور اتنی نازک ہوتی ہے کہ پانی کی تیز دھار بھی پڑ جائے تو وہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہے، مگر طاقتور اتنی ہوتی ہے کہ پتھروں کا سینہ چیر کر بھی وہ باہر نکل آتی ہے، اور پھر ہماری نظروں کے سامنے ایسے پروان چڑھتی ہے کہ وہ ایک تنا آور درخت بن جاتا ہے۔ تو ایک بیج میں سے تنا آور درخت کیسے بن گیا؟ انسان عقل کے پیمانے پر سوچنا چاہے تو عقل کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، مگر ہمیں اس پر کبھی حیرت نہیں ہوئی، تعجب نہیں ہوا۔ اس لیے حیرت نہیں ہوتی کہ ان سب چیزوں کو دیکھنا ہماری روزمرہ کی عادت بن گئی ہے، چونکہ ہر روز دیکھتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں کوئی تعجب اور حیرت نہیں ہوتی۔ تو بھئی جس طرح وہ خدا ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر سکتا ہے، ایک چھوٹے سے بیج سے پورا تنا آور درخت نکال سکتا ہے، تو اس خدا کے لیے کیا مشکل کے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کو بھی جس کو جو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے۔ انشاءاللہ کا بھی وہ مالک ہے۔ تو یہ ولیہ کی کرامت ہے، اس کی شان کے لیے۔ اصل میں جو بھی نبی کا معجزہ یا ولی کی کرامت ہوتی ہے نا، اس میں قدرت اللہ ہی کی کار فرما ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت جب نبی کے ہاتھ سے سرزد ہوتی ہے تو معجزہ کہلاتا ہے،
اور جب ولیہ یا ولی کے ہاتھ سے سرزد ہوتی ہے تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ وہ قدرت ہمیشہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، شان اسی کی ہوتی ہے۔ تو حضرت ولیہ کی یہ کرامت ہے کہ ان کے حجرے کے اندر بے موسم پھل ہوتے، آنے جانے کا کوئی راستہ بھی نہ ہوتا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں داخل ہوتے، جو ان کی کفالت پر، ان کی نگرانی پر مامور تھے، تو وہ دیکھتے کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو ایک دن پوچھا کہ مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قربان جائیں آگے سے حضرت مریم علیہ السلام عرض کرتی ہیں قالت هو من عند اللہ، کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں۔ جس سے اگلی بات کا پتہ چلا کہ اگر پہچان کرنی ہو کہ ولی کون ہے تو ولی وہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام سرزد ہو، کوئی کرامت ظاہر ہو تو وہ اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں یہ مولا کی شان ہے، اس نے کر دیا۔ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں اور اللہ ہی کی قدرت ہوتی ہے، بس وہ اپنے ولی کی شان نمایاں کرنے کے لیے اس کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ جس کو چاہے بے حد و حساب رزق عطا فرما دیتا۔ تو یہاں پر اس حصے میں ایک تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی اس کرامت کا ذکر ہے، اور میں نے پہلے بھی پچھلی نشستوں میں بھی ذکر کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کرامتوں کا بیان ہوا کہ جس جگہ رہتے تھے اس ماحول کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کٹی ہوئی، بنی ہوئی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو بھئی جس ماحول میں اللہ کا ولی رہتا ہو وہ ہوا اور فضا لگ جائے اور پانی کے قطرے مس کر جائیں تو مردہ مچھلی زندہ ہو سکتی ہے، تو اگر ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارے مردہ دلوں کو زندگی کیوں نہیں ملے گی؟ پھر ولی کی شان قرآن نے بیان کی ہے، جس کا ذکر پچھلی بار میں نے کیا کہ وہ ولی زمین پر بیٹھ کر ہزاروں میل دور کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور صرف زمین پر ہونے والے معاملات کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ زمین کے نیچے تحت الثری تک چھپی ہوئی ساری چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور خالی زمین سے متعلقہ امور کوئی نہیں دیکھتا بلکہ وہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھتا بھی ہے، اور فقط پڑھتا ہی نہیں، اگر چاہے تو اس تقدیر کو بدل بھی دیتا ہے۔ یہ سارے واقعات تو خضر علیہ السلام کے میں سنا چکا ہوں آپ کو، یہ ولیوں کی کرامات نہیں تو کیا ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، اور ان کی کرامت کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کے یہاں لیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کی تھی تو ملکہ سبا صرف 100 میٹر دور رہ گئی تھی، پہنچ چکی تھی، یہ نہیں کہ ابھی وہ گھر سے چل رہی تھی، وہ بالکل سر پہ پہنچ چکی تھی۔ تو فرمایا کوئی ہے؟ تو پہلے جن بولا کہ آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، آپ نے فرمایا نہیں، اتنی تاخیر نہیں چاہیے۔ تو پھر آپ کا وہ امتی کھڑا ہوا جس کا تعارف قرآن نے صرف اتنا کیا ہے، وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، اور وہ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا ہوں۔ اور خالی بات ہی نہیں کی، ادھر بات کی ادھر تخت لا کے حاضر کر دیا۔ تو ذرا چشم تصور میں لائے نا مسافت کتنی ہے، پھر پورا ایک اس کا تخت ہے، اس کے کتنے محافظین ہوں گے، معلوم نہیں کن قلعوں کے اندر وہ بند ہوگا، اور اللہ کے ولی کی شان کا اندازہ کریں کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے لا کے حاضر کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی تخت کو انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا تو بے ساختہ بول اٹھے، قال ھذا من فضل ربی، یہ سارا میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ جس کو چاہے یہ شان عطا کر دے۔ تو ولیوں کی کرامتوں کا بیان ہے قرآن پاک کے اندر۔ اصحاب کہف کی کرامت کا ذکر خود قرآن پاک کے اندر ہے کہ وہ 3 صدیوں تک غار میں لیٹے رہے، اور اللہ نے اپنے ان ولیوں کی خاطر 3 صدیوں تک سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل دیا۔ اب یہ تو کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے نا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔
تو بھئی اگر سابقہ نبیوں کی امتیوں کی یہ شانیں اور یہ کرامتیں ہو سکتی ہیں تو چشم تصور میں لائیں پھر کملی والے آقا کی امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے ان کو کیا کیا مقامات عطا کر رکھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بند حجرے میں بے موسم پھل ہوتے، پوچھا کہاں سے آئے ہیں تو عرض کیا یہ سب اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں۔ اب اگلی آیت بڑی قابل غور ہے، اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ پھر قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ ولیوں کے توسل سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے۔ ہم کی دائیں بائیں کی بات نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن آگے کہتا ہے کہ جیسے ہی مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ جواب سنا کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، تو زکریا علیہ السلام نے انہی قدموں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کیا کی؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اب متصل باری تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا اور ساتھ یہ لفظ جو بیان کیا ہنالک، ہنالک کا معنی ہے کہ انہی قدموں پہ کھڑے ہو کر، اسی حجرے میں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ زکریا علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو بڑھاپے کی عمر تک اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، اور معلوم نہیں ہے کہاں کہاں پر انہوں نے دعائیں کی ہوں گی۔ اپنی زندگی گزر رہی تھی تو پہلے بھی دعائیں کی ہوں گی۔ قرآن پاک میں دیگر ان کی دعاؤں کا ذکر بھی ملتا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مولا میرا وارث نہیں ہے، بیٹا عطا کر تاکہ میرا وارث بن سکے۔ دعائیں ہوتی رہیں مگر مؤخر ہوتی رہیں، پینڈنگ ہوتی رہیں، مگر قرآن اس مقام پر کہتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے بند حجرے میں انہوں نے بے موسم پھل دیکھے تو اسی حجرے میں کھڑے ہو کر پھر دعا کی۔ اب حاضرین مکرم سوال یہ ہے کہ اگر اولاد کے لیے دعائی کرنی تھی تو اتنی جلدی کیا تھی؟ گھر جا کے دعا کر لیتے، مانگنی تو اللہ سے تھی نا، بلکہ زیادہ مناسب ہوتا آرام سے گھر جاتے، پہلے کو 2 نفل پڑھ لیتے، وہ اللہ کی عبادت کر لیتے، سجدے کر لیتے، پھر اس کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اور قرآن نے یہ جو ذکر باقاعدہ اس لفظ کو محفوظ کیا ہنالک، وہیں اسی حجرے میں انہی قدموں میں کھڑے ہو کر دعا کی، تو یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے دعائیں تو زندگی میں پہلے بھی کی ہوں گی، مگر اس دن جب حضرت مریم علیہ السلام کے بند حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو سمجھ گئے یہ اللہ کی بڑی ہی کوئی مقبول بندی ہے، تو اسی حجرے میں کھڑے ہو کر دعا اس لیے مانگی کہ جس جگہ پر اس ولیہ کے قدم لگ گئے تھے، زکریا علیہ السلام اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس جگہ کو بھی وسیلہ بنانا چاہ رہے تھے کہ مولا کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی اس قابل نہیں رہی کہ اولاد ہو سکے، تو اگر بند حجرے میں حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو تیری اس نیک بندی کے وسیلے سے ہی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ولیوں کے توسل سے مانگنا، بلکہ جس جگہ ان کے قدم لگ جائیں اس قدموں والی جگہ پہ کھڑے ہو کے مانگنا اور اس ماحول میں کھڑے ہو کر مانگنا، یہ بھی سنت انبیاء ہے، کوئی چھوٹی موٹی سنت نہیں بتا رہا، حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جب کسی سابقہ نبی کی کسی سنت کا ذکر قرآن میں آ جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس پر عمل کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے، وہ عبادت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، حکم کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ولیوں کے توسل سے مانگنا یہ سنت انبیاء بن گئی، انہوں نے اس جگہ کو وسیلہ بنا لیا جہاں ولیہ کے قدم لگے تھے۔ جب اس جگہ کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو دعائیں تو میں نے بتایا زندگی میں پہلے بھی کی ہوں گی مگر مؤخر ہوتی رہیں، مگر قربان جائیں اب پھر قرآن ہے۔ میں اس بات کی طرف بار بار متوجہ کر رہا ہوں کہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو کہ ولیوں کی کرامات کا بیان کرنا، ولیوں کے وسیلے اور واسطے سے مانگنا یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اگلی آیت میں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ،
ابھی زکریہ علیہ السلام محراب، اسی محراب کا ذکر آ گیا نا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، پہلے بھی ذکر آیا تھا، جب بھی اس حجرے میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس میں موسم پھل پاتے، اسی حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، ہنالکا کے کلمات آ گئے۔ اب قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی وہ اس حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگ ہی رہے تھے۔ قائم یصلی، یصلی کا معنی ایک تو ہے نا نماز پڑھنا، اسی صلاۃ کا معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنے ترجمے میں لکھا ہے کہ وہاں نماز نہیں بلکہ دعا کر رہے تھے، تو وہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، فرمایا ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے اس حجرے میں، ابھی پلٹ کر ہاتھ واپس بھی نہیں آئے تھے کہ باری تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، جاؤ میرے زکریہ کو خوشخبری سنا دو کہ زکریہ تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ تو میں ولیوں کے وسیلے سے اب ملنے کی بات کر رہا ہوں، فیض کیا ملتا ہے، برکتیں کیا ملتی ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر خدا دینے پہ آ جائے تو ولیوں کے صدقے سے نبیوں کو بیٹے بھی عطا کرتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز کا کوئی انکار کرے۔ پیغمبر دعا کر رہا ہے، جس جگہ ولیہ کے قدم لگے اس جگہ کو وسیلہ بنا رہا ہے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ ابھی وہ وہاں سے ہٹنے بھی نہیں پائے تھے، ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھیجا، جاؤ جا کر زکریہ کو خوشخبری سنا دو، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور ساتھ کتنی عظمتوں والا بیٹا، اس کی عظمتوں کا بھی ذکر کر دیا۔ زکریہ جا مبارک ہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ تمہیں یحییٰ عطا کرے گا بکلمۃ من اللہ، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، مصدقا بکلمۃ اللہ بکلمۃ من اللہ سیدا، پھر وہ سید ہوں گے، سردار ہوں گے، وحصورا، اور عورتوں کی رغبت سے بڑے محفوظ ہوں گے، ونبیا من الصالحین، اور وہ بیٹا تمہیں عطا کرنے کی خوشخبری دے رہے ہیں جو ہمارے صالحین اور نیکوکار بندوں میں سے پھر ہمارے نبی ہوں گے، برگزیدہ نبی ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ اگر خدا دینے پہ آ جائے تو ولیوں کے صدقے سے نبیوں کو بھی بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے جب دعا کی ہے تو دعا کے کلمات قرآن بتاتا ہے، ہنالکا دعا زکریا ربہ، دعا کس سے کی ہے؟ رب سے، اپنے رب سے دعا کی۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ جب رب سے ہی دعا کرنی تھی تو رب تو گھر میں بھی موجود تھا نا، وہیں بیٹھ کر دعا کر لیتے، حجرے سے باہر جا کر لیتے، اللہ تو ہر جگہ سننے والا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا، تو اسی حجرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کیوں کی؟ حجرے میں کھڑے ہو کر دعا اس لیے کی کہ اس برکت والی جگہ کو زکریہ علیہ السلام نے وسیلہ بنا لیا دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور دوسری عقیدے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر مانگتے ہیں نا، تو کبھی یہ عقیدہ مت رکھیں کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ یہ زکریہ علیہ السلام کی دعا بتا رہے، دینے والا کون ہے، یہ عقیدہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ جب بھی مانگیں تو مانگے خدا سے، مگر مانگے اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے واسطے سے، پھر اس کا کرم دوبالا ہو جاتا۔ میں زیادہ ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جا رہا کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہے اور پھر آگے اس کی تفصیل نہ ہو سکے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بس اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ کلیئر رہنا چاہیے کہ حقیقت میں دینے والا خدا ہے، مانگنا جب بھی ہے تو اللہ سے، اور جب کسی کی بارگاہ میں جا کر دعا مانگتے ہیں تو حقیقت میں ہم اس ولی سے نہیں مانگتے، اس نبی سے نہیں مانگتے، مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دینے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے، ان اللہ کے نیک بندوں کا صرف واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ مگر یہ گنجائش ہے، میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، پھر وقت کبھی ملا تو اس پر بھی بات کریں گے، قبلہ حضور نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ ہاں، جب کوئی شخص کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر، کسی نبی کی بارگاہ میں جا کر اگر ڈائریکٹ یہ بھی کہے کہ آپ مجھے دے دیں، آپ دیں، عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے کہ دینے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ ہے، تو یہ جملے کہنا بھی شرک نہیں بنتا۔
وہ مجازن کہا جا رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ مجازن ہوتا ہے۔ حقیقت میں دینے والا اللہ ہے اور حقیقت میں مانگنا بھی اسی سے چاہیے۔ بس وہ جو اس بندے سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اے داتا آپ مجھے بیٹا عطا کریں، وہ مجازن ہوتا ہے۔ ایسے کلمات بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، مگر میں ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں کہ اس پر بھی اہل علم نے بحث کی، اور ایسا کہنا بھی شرک نہیں بنتا بشرطے کہ بندے کا عقیدہ پیچھے کلیئر ہو۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے حال پر نظر کرم کریں۔ تو عقیدہ کلیئر ہے، کرم کرنے والا اللہ ہے، ڈائریکٹ رسول سے کہہ رہے ہیں، شرک نہیں ہے۔ اور یہ آگے وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا، خود قرآن پاک میں ہے۔ آج تو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں نا، جب قیامت کا دن آئے گا تو قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، قیامت کے دن کچھ منافق مرد ہوں گے اور کچھ منافق عورتیں ہوں گی۔ وہ قیامت والے دن جب اللہ کے ولیوں کو نور کے حالوں میں جاتا ہوا دیکھیں گے نا، تو وہ ان کو پکار کر آواز دے کے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، ایمان والوں سے، نور والوں سے، اللہ کے ولیوں سے کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ انظرونا، اے اللہ کے ولیوں ذرا رک کر ایک بار ہمارے اوپر بھی نظر کرم کر دو۔ وہ قیامت کا دن جب سب عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی، سب سمجھیں درست ہو جائیں گی، اس دن کوئی مغالطہ باقی نہیں رہے گا، تو اس دن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تو کیا کہنے ہوں گے، صرف آپ کے غلاموں کو، آپ کی امت کے ولیوں کو، صاحبان نور کو جب وہ منافق دیکھیں گے نا تو انہیں دیکھ کر کہیں گے انظرونا، اے نور والو ذرا رک کر ہمارے اوپر بھی ایک نظر کرم کر دو۔ کیوں؟ نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لیں۔ اور آگے قرآن کو پڑھیں گے تو باری تعالیٰ نے اس پر کوئی کومنٹ نہیں کیا کہ انہوں نے غلط جملہ بولا، جس کا مطلب کہ اس بات ہے اس کے اندر کہ یوں کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ عقیدہ پیچھے کلیئر ہو۔ دینے والا حقیقت میں اللہ ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اور نیک بندوں کا صرف درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے، ان کا نام لے کر بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر مانگنا، آپ ذکر نہ بھی کریں، جب وہاں کھڑے ہو کے مانگے تب بھی وسیلہ آٹومیٹیکلی ہو گیا، تو اللہ ان کے وسیلوں سے پھر عطا کرتا ہے۔ تو یہاں تو ہے نا کہ دعا انہوں نے کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں صرف جگہ کو وسیلہ بنایا۔ اب قرآن کا صرف ایک مقام بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، اب وہاں پر تو دعا کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اور دونوں طرف انبیاء کرام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب اپنے والد گرامی سے جدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، ان کے غم میں وہ اس قدر وہ حزن و ملال کا شکار ہوئے کہ ان کی بینائی چلی گئی، اور وہ وقت آیا کہ جب ان کے بھائی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک اپنی قمیض عطا کی تھی اور فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، اب یہ قرآن کے کلمات بڑے قابل غور ہیں، توجہ طلب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میری یہ قمیض لے جا کر میرے والد محترم کے چہرے پر ڈالنا، یأتی بصیرا، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ اب کوئی اللہ سے دعا کرنے کو نہیں کہا، یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کر دیتے، دعا بھی ہو سکتی تھی۔ اپنے والد محترم کو پیغام بھیج دیتے، چلے قمیض بھی بھیج رہا ہوں، اب اس قمیض کے وسیلہ بنا کے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ نہ ادھر یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور کلمات قرآن کے دیکھیں، اذهبوا بقمیصی، جب اتنا ہی کہہ دیا تھا کہ میری قمیض لے جاؤ تو یہ بات بھی کافی تھی، پھر آگے زور دیا ھذا، دھیان اور توجہ سارا اسی قمیض پر رہنا چاہیے، زور دیا ہے اس بات پر۔ دینے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا بس یہ میری قمیض لے جاؤ، اور بس کرنا اتنا کہ اس قمیض کو لے جا کر فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈالنا، یأتی بصیرا، اس کے صدقے اللہ ان کی بصیرت اور بینائی عطا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ولیوں اور نبیوں اور نیک بندوں کے جسموں سے مس ہونے والی چیزیں وہ بھی برکت عطا کرتی ہیں۔
اللہ ان کے صدقے بھی عطا کرتا ہے، عطا وہی کرتا ہے، مگر میں کلمات بتا رہا ہوں کہ یہاں کوئی دعا کی بھی بات نہیں ہے، پورا زور ہی اس قمیض پر دیا جا رہا، اور پریکٹیکلی ہوا بھی یہی۔ آگے چل کر قرآن پھر اس کا ذکر کرتا ہے، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ، جیسے ہی وہ خوشخبری لانے والا پہنچا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، اس نے جیسے ہی اس قمیض کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فَارْتَدَّ بَصِیرًا، بس ان کی بینائی لوٹ آئی پلٹ آئی۔ تو نیک بندوں کے جسموں سے مس ہونے والی چیزیں، ان کے قدموں سے مس ہونے والی جگہیں، وہ بھی برکت دیتی ہیں، ان کا بھی وسیلہ اور واسطہ اپنایا جاتا ہے، اللہ اس کے صدقے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہی کام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک بھجوائی تھی نا، وصیت فرمائی تھی کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد یہ قمیض مبارک لے جانا، جا کر اویس کو دینا اور اویس سے کہنا کہ میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کر دی۔ تو دعا تو آقا سے بڑھ کر کرنے والا کوئی نہیں تھا، مگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس لیے کروائی تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو پتہ چل جائے کہ ولیوں سے دعا کروانا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اور وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جب دعا کرنے لگے تو اسی قمیض کو اپنے سامنے رکھ لیا اور اللہ کے حضور سربسجود ہو، اور قمیض سامنے اس لیے رکھی کہ انہوں نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ کملی والے آقا کی اسی قمیض مبارک کو پہنا دیا۔ تو بابا جب ان کے جسموں سے مس ہونے والی قمیضوں کا وسیلہ ہو سکتا ہے، ان کے جسموں سے مس ہونے والی جگہ کا وسیلہ ہو سکتا ہے، تو خود ان ولیوں کا وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر ان چیزوں کی وجہ سے برکت ملتی ہے تو اگر اللہ کا ولی خود زبان کھول کر اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے دعا کر دے تو سوچو پھر برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو ولیوں سے جڑنا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، جڑنے کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے جڑنے کا حق ادا کر دیا اور ولی نے خوش ہو کر توجہ بھی کر دی نا، تو خدا کی قسم توجہ سے بھی من کے خالی برتن نور سے بھر دے۔ تاہم چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا باری تعالیٰ سمجھ کر اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔